السلام علیکم۔ وہ ایک انڈین سردار تھا۔ کینیڈا میں اس کے اپنے پرائیویٹ ہسپتال تھے جہاں سے وہ کروڑوں ڈالرز بھی کما رہا ہے، مگر اب اسلام بھی قبول کر چکا ہے۔ بہترین مسلمان بن کر دنیا کو اب اپنے سے اسلام کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ اس کی قبول اسلام کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق انڈین پنجاب کے شہر بھٹنڈا سے تھا۔ میرے والدین لوگوں کو سود پر قرض دیتے تھے اور سرکاری الحاط کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے، اور ہمارے علاقے میں جتنے بھی مسلمان رہتے تھے ان میں سے کوئی بھی سود پر قرضہ نہیں لیتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے بھی خود لوگوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا ہے، بلکہ بھوک سے بلکتے سے سکتے بچوں کو بھی دیکھا ہے، مگر وہ بچوں کی افلاس دیکھ کر بھی صبر کرتے، لیکن سود پر قرض نہیں لیتے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی مسلمان بھی ہمارا مقروض ہو۔ میری ایک ہی خواہش رہی ہے، کیونکہ غریب مسلم لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ صرف نام کی حد تک مسلمان لوگوں کے پاس دولت بھی تھی، لہٰذا غریب سود پر قرض نہیں لیتے تھے، اور مالدار مسلمانوں کو ضرورت نہیں تھی۔ البتہ مالدار مسلمانوں کو کبھی کسی غریب مسلم کی مدد کرتے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں پوری امید تھا کہ کبھی نہ کبھی میرے دل کی خواہش بھی پوری ہوگی، اور اسی آس کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا۔ اور میری یہ خواہش آغاز جوانی میں ہی کچھ اس طرح سے پوری ہو گئی کہ ایک مسلمان شخص فوت ہوا تو اس کے گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تمام مسلمانوں نے مل جل کر اس کے کفن کے لیے پیسے جمع کیے تو قبر کی جگہ لینے کے لیے رقم نہیں تھی، لہٰذا ان کی بیٹی نے مسلمانوں کے ساتھ ہماری دہلیز پر قدم رکھا اور قرضے کا مطالبہ کیا، تو ہم نے اس کو بہت زیادہ سود لگا کر قرض دیا۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں کر سکتی تھی اور وہ نہ کر سکی۔ خیر، اس کے والد کی تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی کی دور کی بات ہوئی تو گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ میں نے مقررہ وقت پر والدین کی اجازت سے لڑکی کو قرض واپس کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جب وہ قرض واپس نہ کر سکے تو میں نے اسلام چھوڑنے یا اپنا گھر ہمارے نام منتقل کروانے کا کہا، تو وہ اپنا گھر ہمارے نام کروانے پر رضامند ہو گئی۔ جب ہمارے گھر نام منتقل ہو گیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس کی والدہ بوڑھی ہے، بستر مرگ پر ہے، لہٰذا والدہ کا وقت پورا ہونے تک اسے مہلت دوں۔ میں نے ایسا کرنے سے معذرت چاہی اور اسے کہا کہ کچھ ماہ کا وقت مقرر کر لیں، اس کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ اور لڑکی نے والدہ کی حالت دیکھتے ہوئے 8 ماہ کا وقت لیا۔ میں نے بھی خوشی خوشی دے دیا، مگر 8 ماہ میں وہ بوڑھی عورت لڑکی کی والدہ زندہ رہیں، اور جب میں گھر خالی کروانے گیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، اگر تجھے ایک گھر کے بدلے میں 7 گھر اور اس کے 70 گھر مل جائیں تو کیا تم میری بیٹی کو تنگ کرنا چھوڑ دو گے؟ میں تو پہلے ہی سود کا کاروبار کرتا تھا، مجھے ایک کے بدلے 7 کا سودا بھی بہت تھا، لیکن اس طرح 70 تو بہت زیادہ تھے۔ مگر میں جانتا تھا بڑھیا مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے جب تک وہ زندہ ہے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے 7 اور 7 کے بدلے میں 70 دے سکتی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، میں نہیں، میرا اللہ دے گا، کیونکہ تو نے اس کی مخلوق اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرنا ہے، اس کی امت کو دینا ہے تو اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ میں بڑھیا کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفن تک کے لیے تو دیا نہیں، تو مجھے ایک کے بدلے 7 گھر کیسے دے گا؟ اس بزرگ خاتون نے مجھے سختی سے طنز کرنے سے منع کیا اور محض 5 سال کا وقت دے دینے کا مجھ سے مہلت مانگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی اور یہ 6 سال کا بیٹا دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں نے بڑی بیٹی اور معصوم بیٹے سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے گھر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد 5 سال بڑھیا مزید زندہ رہیں اور فوت ہو گئیں۔ مرنے سے پہلے جب اس بزرگ خاتون نے پاس بلایا اور کہا، اللہ تیرا کاروبار میں برکت ڈالے، تمہیں ہدایت دے، ساتھ ہی اپنے گھر کے میرے نام منتقلی والے کاغذات مجھے واپس کر دیے،
اور کہا یہ گھر بیچ کر کاروبار کر لینا، انشاءاللہ چند سالوں میں تم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑھیا کے بیٹے اور بیٹی کو اپنے قریب چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا اور گھر بیچ کر دوستوں کی ہمراہ کینیڈا میں کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار وہاں بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی تھا، اور وہ کاروبار اس قدر تیزی سے پھیلا کہ میں نے 1 سال میں ہی نہ صرف بڑھیا والا گھر واپس لے کر اس کے بچوں کے حوالے کر دیا، بلکہ کینیڈا میں بھی گھر خرید لیا۔ لاکھوں ڈالر کی میری آمدنی ہونے لگی تو میں کینیڈا میں ہی منتقل ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک پاکستانی سید سے ہوئی جو اسلام کے داعی تھے، سو انہوں نے مجھے راہ ہدایت کی طرف بلایا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے ساتھ میری فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگوں نے توبہ طائب بہت کی۔ میں نے کینیڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹر رکھے، اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹے کو کینیڈا بلایا اور لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر ہسپتال اس کے حوالے کر دیے، جس کی آج کینیڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے اپنی بیوی سے اسلام سے متعلق کلاس لینے لگا۔ 7 گھر کی بات کیسے ثابت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اسلام میں فقط مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح موجود ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔